اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ سجدہ کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم لوگ اپنے سروں کو اوندا کرنے والے ہیں اپنے رب کے پاس، اور کہیں گے ہمارے رب ہم بینا ہو گئے اور ہم نے سن لیا، بس تو لوٹا دے ہم کو تو ہم عمل کریں گے صالح۔ بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ضرور دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، لیکن حق بات ہے میری طرف سے کہ میں لازماً جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو چکھو اس کو جو تم لوگوں نے بھلا دیا، اس دن کو ہم نے بھلا دیا تم کو، اور تم لوگ چکھو عذاب ہمیشگی کا تمہارے اعمال کے سبب۔ ولو ترى إذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم، ناقصوں سے مراد ہے جب انسان کو اپنے غلط اعمال کا ادراک ہو جائے اور جان لے کہ ان کا عمل غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو فطرت پر قائم کیا ہے، اور انسانوں کو بھی اللہ نے اپنی فطرت کا پابند بنایا ہے، لیکن جب انسان فطرت سے ہٹ کر عمل کرتا ہے تو یقیناً قانون فطرت کی پکڑ میں آتا ہے۔ اللہ اپنے بنائے ہوئے قانون کا یقین بصیرت رکھنے والے انسانوں کو ہر دم کراتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی صاحب بصیرت حق کے غلبے کی جستجو میں عمل شروع کرتا ہے تو وہ عمل رکتا نہیں ہے، اور جو مجرم لوگ قانون فطرت کے خلاف عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ وہ قانون فطرت کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، اس لیے حق کا غلبہ ایک امر یقینی ہے، اور باطل کا شرمندہ ہونا ایک تقدیر لازم ہے۔ اس لیے اللہ کی ہدایت اپنے بندوں کے ہے کہ دنیا داروں کے احسان میں نہ ہو، کسی کے خوف میں نہ ہو، مردم آزاری نہ کرو۔ مردم آزاری سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، وہ کبھی تمہارے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر نفس کی ہدایت اس کے ضمیر میں موجود ہے، لیکن انسان جب اپنی مادی خواہشات کی طلب میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں سنتا اور نفس کی خواہشات میں گم ہو جاتا ہے، نفس کی خواہشات وقت کے ساتھ غیر اہم ثابت ہو جاتی ہیں، اس وقت انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کا سر اپنے رب کی صداقت پر جھک کر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اس تقدیر سے باطل کا بھاگنا ناممکن ہے۔ ایسے تصورات بھی غلط ہیں کہ اللہ کسی کو ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ اللہ کی ہدایت موجود ہے اور رہتی ہے، ہر دور میں رہتی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ اپنے رحمانی تقاضوں کے تحت ہدایت کے طلبگاروں کے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے، لیکن جو ہدایت نہیں چاہتا وہ اپنی بصیرت سے کام نہیں لیتا، وہ آواز حق کو نہیں سنتا۔ اگر اللہ چاہتا تو نفس کے ساتھ ضمیر کو بھی موت دے دیتا، لیکن اللہ نفس کو موت دیتا ہے، ضمیر کو موت نہیں دیتا۔
اگر ضمیر کو بھی موت ہو جاتی تو انسان کیوں اپنے اوپر ملامت کرتا؟ کیوں اللہ سے درخواست کرتا کہ مجھے لوٹا دے؟ اس جہاں میں لوٹا دے تو میں عمل صالحہ کروں گا۔ اللہ اپنے اصول اور اپنی سنتوں کے مطابق انسان کو ہر موقع دیتا ہے کہ انتہائی وقت سے پہلے رجوع کرے، اللہ کے اصولوں اور اللہ کی منشا کو جانے، اللہ کی ملاقات سے کی آرزو کرے۔ اس لیے اللہ اپنا ذکر کرواتا ہے، بار بار یاد دہانیاں کرواتا ہے۔ اس کا کلام جاری ہے، وہ حی و قیوم ہے، لیکن جب مکمل حجت کے بعد بھی انسان اس کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ارادے کے تحت انسان کو بھول جاتا ہے۔ اور جب اللہ انسان کو بھول جائے تو یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اللہ اور انسان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ انسان اللہ کے بغیر نہیں جی سکتا، انسان اللہ کے بغیر اپنی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ حق القول منی لاملانا جہنم من الجنتی والناس اجمعین۔ جہنم کو بھرنے کے متعلق اللہ کا قول کیا ہے؟ یہ اللہ کا قول حق ہے شیطان ابلیس سے۔ جب شیطان ابلیس نے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ اللہ سے کہا شیطان نے کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ قال الحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ یعنی اللہ نے ابلیس سے کہا کہ میرا قول یہ حق ہے کہ میں ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے بھر دوں گا۔ یعنی جو ابلیس کی پیروی کریں گے اللہ کا قول ان کے لیے ہے۔ ولو شئنا کے اندر یہ رمز موجود ہے کہ اگر اللہ کی منشا کو پائیں، اس کی منشا کو سمجھیں تو ضرور ہدایت پائیں گے۔ لیکن جو اللہ کی منشا کو نہیں جانتا، اللہ کے اصولوں کو نہیں جانتا، وہی شیطان کے پھندے میں گرفتار ہوتا ہے۔ آرزو نور حقیقت کی ہمارے دل میں ہے، لیلہ ذوق طلب کا گھر اسی محمل میں ہے۔ کس قدر لذت کشود عقد مشکل میں ہے، لطف صد حاصل ہماری صحیح بے حاصل میں ہے۔ درد استفہام سے واقف تیرا پہلو نہیں، جستجوئے راز قدرت کا شناشہ تو نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔